ظہر کی نماز کا جو وقت مستحب ہے وہ سردی میں تعجیل ہے، جلدی سے نماز پڑھنا، اور گرمی کے بارے میں اختلاف۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام مالک رحمہ اللہ، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں تاخیر افضل ہے۔ امام شافعی فرماتے ہیں تعجیل افضل ہے۔ 7 صحابہ کرام سے روایتیں پیش ہوئی تعجیل کے متعلق، اور 4 صحابہ کرام سے روایتیں پیش ہوئی تاخیر سے متعلق، اور ایک اعتراض ہوا تھا کہ قال ابو جعفر، اعتراضات کا جو دائرہ چل رہا تھا قال ابو جعفر، یہاں سے آج ہم چلیں گے، لیکن کل ایک اشکال ہوا تھا فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ فَمَا دَلَّ أَنَّ أَحَدَ الْأَمْرَيْنِ أَوْلَى مِنَ الْآخَرِ، کس چیز نے دلالت کی ہے کہ تاخیر اور تعجیل میں تقابل کرتے ہوئے تاخیر کو افضل قرار دیا جائے اور اولا قرار دیا جائے؟ کس چیز نے اس پہ دلالت کی؟ کیونکہ دونوں قسم کی روایتیں آمنے سامنے ہیں، کس چیز نے ترجیح دی ہے دونوں میں سے ایک کو دوسرے پر؟ اس کا جواب یہ دیا تھا کہ تعجیل ظہر جو گرمی میں تھی وہ پہلے یہ چیز جاری تھی، پھر منسوخ ہو گئی، اور منسوخ ہونے کے لیے انہوں نے دلیل پیش کی ہے۔ وہ دلیلیں کل ہم نے پڑھ لی تھی۔ سب سے پہلے مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کی روایت صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ الظہر بالحجیرہ، تو اس سے نسخ ثابت ہوا، شدت الحر میں تعجیل ظہر کا نسخ ثابت ہوا، اور اب شدت الحر میں ابراد کا اختیار کرنا اولا ہوگا، بلکہ اسی کا وجوب ثابت ہوا، ووجب استعمال الابراد۔ یہ بات کل ہو گئی تھی کہ شدت حر میں تعجیل کا جو مسئلہ تھا وہ منسوخ ہو چکا ہے۔ قال ابو جعفر سے نئی بات فاقد السنہ عندنا فی صلاۃ الظہر علی ما یذکر ابو مسعود وانس من صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو مسعود اور انس رضی اللہ عنہ کی روایتیں جو پڑھی ہیں اس سے ظہر کی نماز کی سنت معلوم ہو گئی۔ ولیس فیما قدمنا ذکرہ فی الفصل الاول ما یجب به خلاف شیء من هذا۔ کہتے ہیں کہ فصل اول میں جو ذکر کیا ہے اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اس کے مخالف کو ثابت کرے، کیونکہ حضرت اسامہ، حضرت عائشہ، حضرت خباب، ابو برزہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہمارے ہاں منسوخ ہیں، حضرت مغیرہ بن شعبہ کی روایت کی وجہ سے جو دوسرے فصل میں ہم نے پڑھی۔ وَأَمَّا حدیث ابن مسعود فی صلاۃ الظہر حین زالت الشمس وخلفہ، ان کا قسم کھانا۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت کل آپ حضرات نے پڑھی تھی کہ انہوں نے ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد قسم کھا کے فرمایا تھا کہ ظہر کی نماز کا یہی وقت ہے، قسم کھا کے فرمایا تھا۔ یہ ایک اہم اشکال ہے کہ اس میں تو واضح نظر آتا ہے کہ انہوں نے تعجیل کے ساتھ ظہر کی نماز پڑھی اور قسم کھا کے فرمایا کہ ظہر کی نماز کا یہی وقت رہا ہے۔ اس کا جواب دیتے ہیں کہ اس کا مطلب وہاں پر تو یہ بات ذکر نہیں ہے کہ ابن مسعود نے نماز گرمی میں پڑھائی تھی یا سردی میں پڑھائی تھی، اور یا یہ روایت پچھلی روایتوں کے مخالف ہے، کسی قسم کی مخالفت نظر نہیں آتی۔ وہاں تو اتنا ہے کہ حضرت نے نماز پڑھائی تعجیل کے ساتھ، اور تعجیل کے بعد قسم کھا کے فرمایا کہ یہی اس کا وقت ہے۔ اب یہاں اس میں احتمال موجود ہے کہ یہ نماز سردی میں پڑھائی ہو، یہ بھی احتمال موجود ہے کہ گرمی میں پڑھائی ہو۔ تو جب یہ دونوں احتمال موجود ہے اور دوسری روایتوں میں ہم نے پڑھ لیا کہ تاخیر
کو ترجیح دی گئی ہے اور تاخیر کو اختیار کیا گیا ہے۔ ابردو بالظہر کے الفاظ موجود ہیں، تو وہ روایتیں پھر قرینہ بنیں گی اس بات پر کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے جو نماز ظہر کی تعجیل کے ساتھ ادا فرمائی تھی وہ سردی میں تھی، گرمی میں نہیں تھی، تاکہ ٹکراؤ نہ ہو۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے جو نماز پڑھائی تھی، ادا فرمائی تھی، وہ تاخیر کے ساتھ نہیں تھی، تعجیل کے ساتھ تھی، لیکن وہ ظہر کی نماز سردی کے موسم میں ہو سکتی، اور اس کا ہمارے پاس اس کا ثبوت اس طرح نہیں ہے، یعنی اس احتمال کو ہم ترجیح اس بنیاد پہ دیتے ہیں کہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ اور دیگر حضرات کی جو روایتیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ تاخیر کے ساتھ پڑھ رہے ہیں۔ واما حدیث ابن مسعود اما حدیث ابن مسعود فی صلاۃ الظہر حین زالت الشمس، ابن مسعود کی حدیث نماز ظہر کے بارے میں جب سورج کا زوال ہوا تھا انہوں نے نماز ادا کی اور ان کا قسم کھانا کہ یہی اس کا وقت ہے۔ فلیس فی ذلک الحدیث، اس حدیث میں یہ بات موجود نہیں ہے کہ ان ذلک کان منہ فی الصیف، یہ عمل ان کا گرمی کے موسم میں تھا، ولا، اور یہ بات بھی نہیں ہے کہ انہ کان منہ فی الشتاء، کہ یہ عمل ان کا سردی میں تھا، ولا دلالت فی ذلک علی خلاف غیرہ، اور اس حدیث میں کوئی ایسی دلالت بھی موجود نہیں ہے جو دوسری حدیثوں کے خلاف ہو جائے، مخالفت ہو جائے۔ جن دلیلوں میں یہ بات موجود تھی کہ ظہر میں تاخیر ہو، اس کے خلاف بھی نہیں ہے یہ روایت، کوئی صریحتاً کوئی چیز موجود نہیں ہے صراحتاً۔ یہ حدیث تو اتنا بتا دی ہے کہ تعجیل سے نماز پڑھی ہے اور قسم کھا کے فرمایا کہ یہی اس کا وقت۔ اس کے مقابلے میں وہذا انس بن مالک رضی اللہ عنہ فقد روا عنہ الزہری، امام زہری نے ان سے روایت نقل کی ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی الظہر حین زالت الشمس ثم جاء ابو خلدہ ففسر عنه انه كان يصليها في الشتاء معجلا وفي الصيف مؤخرا۔ امام زہری سے روایت کرتے ہیں رسول اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز پڑھی تھی سورج کے زوال کے وقت۔ پھر ابو خلدہ نے اس کی تفسیر بیان کی کہ سردی میں تاخیر کے ساتھ نماز پڑھا کرتے تھے اور گرمی میں تاخیر، سردی میں تاخیر، گرمی میں تاخیر۔ یہ ہمارے سامنے آئی ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت کو بھی ہم سمجھتے ہیں اور اس احتمال کو ترجیح سکتے ہیں کہ ان کا بھی یہی معمول ہوگا، سردی میں تاخیر کرتے ہوں گے، گرمی میں تاخیر کرتے ہوں گے۔ فاحتمل ان يكون ما روى ابن مسعود هو كذلك ايضا، اس میں احتمال پیدا ہو گیا کہ ابن مسعود کی روایت جو مروی ہے ان سے وہ بھی اسی طرح ہو کہ وہ تعجیل سردی میں ہو۔ فإن احتج محتج في تعجيل الظهر بما حدثنا فهد بن سليمان، اس روایت کو سن لے پھر اشکال واضح ہو جائے گا۔ ایک سوال کر رہے ہیں، اگر کسی مستدل نے استدلال کیا، احتج محتج جن، محتج کہا جاتا ہے استدلال کرنے والے کو، احتج اس نے استدلال کیا فی تعجیل الظہر، ظہر کی تعجیل میں، بما حدثنا فهد بن سليمان قال حدثنا محمد بن سعيد بن الاصبهاني قال اخبرنا ابو بکر بن عیاش عن ابي حسین عن سوید بن غفلة قال سمع الحجاج اذانه بالظہر، سوید بن غفلة کی اذان حجاج بن یوسف نے سنی ظہر کی اذان، وهو فی الجبانہ، وہ جبانہ میں تھے۔ جبانہ کا ترجمہ سمجھ لیں، مقبرے کو بھی جہاں جبانہ کہا جاتا ہے اور شہر کے مضافات کو بھی جبانہ کہا جاتا ہے، شہر کے مضافات، تو ہو سکتا ہے وہ کسی مقبرے میں ہو، وہ بھی شہر سے باہر ہی ہوتا ہے، اور یہ کہ ویسے شہر کے مضافات میں ہو، اذان سنی انہوں نے ظہر کی، سوید بن غفلہ کی، انہوں نے اذان دی تھی، حجاج نے سنی۔ فارسل الیہ، حجاج نے پیغام بھیجا، فقال ما هذه الصلاة، یہ کون سی نماز ہے؟ قال صلیت مع ابی بکر ومع عمر ومع عثمان رضی اللہ عنہم حین زالت الشمس، میں نے رسول اللہ علیہ السلام کے ساتھ، میں نے ابو بکر صدیق کے ساتھ نماز پڑھی۔ سوید بن غفلہ نے فرمایا کہ میں نے ابو بکر صدیق کے ساتھ نماز پڑھی، حضرت عمر کے ساتھ بھی پڑھی ہے، اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھی نماز ادا کی ہے، حین زالت الشمس، جس وقت سورج ڈھل جاتا تھا۔ قال فصرفه،
اس کو واپس کیا اور فرمایا لا تؤذن آئندہ تو اذان نہیں دے گا ولا تعم تو امامت بھی نہیں کرے گا، انہیں جلدی اذان کیوں کی ہے؟ اب حجاج کے عمل سے تو استدلال نہیں کر سکے، وہ تو ظالم ہوگا، لیکن سوید بن غفلہ نے تو صاف لفظوں میں کہا کہ ابو بکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ساتھ میں نے سورج کے زوال کے وقت، زوال کے جب سورج کا زوال ہو جاتا تو اس وقت نماز ادا کی، صاف نظر آ رہا ہے کہ ظہر کی نماز میں تعجیل ہے۔ قیل له لیس فی هذا الحدیث، اس کا جواب یہ ہے، اشکال انشاءاللہ سمجھ آیا ہوگا، دوبارہ عرض کر لیتا ہوں کہ سوید بن غفلہ نے ظہر کی اذان دی، زوال شمس کے وقت دی، حجاج نے سنی، انہوں نے ان کو طلب کیا اور پھر مکالمہ ہوا تو سوید بن غفلہ نے اپنی اذان کا جو جواز ہے اس کو بیان کرنے کے لیے یہ حوالہ دیا کہ میں نے ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے ساتھ نماز پڑھی ہے زوال شمس کے وقت۔ تو حجاج نے ان کو معذور کیا، انہوں نے جو قول کیا ہے اس سے صاف نظر آ رہا ہے کہ ظہر کی نماز میں تعجیل ہے۔ سوید بن غفلہ کا ارشاد اور خلفائے راشدین کا عمل اس میں سامنے نظر آیا۔ اس کا جواب دیتے ہیں لیس فی هذا الحدیث ان الوقت الذي رآهم فيه سوید کان فی الصیف، کہ وہ وقت جس میں سوید بن غفلہ نے ابو بکر، عمر، عثمان رضی اللہ عنہ کو دیکھا وہ گرمی کا زمانہ تھا یا سردی کا زمانہ تھا؟ ہو سکتا ہے سوید بن غفلہ نے سردی کے موسم میں دیکھا ہو۔ وقد یجوز ان یکون کان فی الشتاء، یہ بھی احتمال ہے کہ وہ سردی کا موسم ہے۔ ویکون حکم الصیف عندهم بخلاف ذلك، ابو بکر، عمر، عثمان رضی اللہ عنہ کی نظر میں بھی گرمی کا حکم سردی کے حکم کے علاوہ ہو، اور سوید نے جو فرما دیا کہ میں نے دیکھا، انہوں نے زمانہ ساتھ ذکر نہیں کیا، سردی کے موسم کی بات ہوئی ہے، گرمی کی، اگر سردی کی ہوئی ہے تو اختلاف نہیں ہے، گرمی کی بات ہے تو اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، وہ صاف صراحتاً انہوں نے فرمایا نہیں۔ لیکن ہمارے پاس اس پر دلیل البتہ موجود ہے کہ یہ بزرگ گرمی کے موسم میں اور وقت کو ترجیح دیتے تھے، سردی میں اور کو دیتے تھے۔ ان میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ خلیفۃ المسلمین، اس کا عمل ہمارے سامنے اس وقت پیش کیا جا رہا ہے، اور دلیل علی ذلک، اس پر دلیل کہ گرمی کا موسم کا حکم اور تھا، سردی کے موسم کا حکم اور تھا خلفائے راشدین کے ہاں، اس پر دلیل یہ ہے کہ یزید بن سنان قد حدثنا قال حدثنا ابو بکر الحنفی قال حدثنا عبد الله بن نافع عن ابيه عن ابن عمر ان عمر رضی اللہ عنہ قال لابي محذورة بمکہ، ابو محذور رضی اللہ عنہ سے انہوں نے فرمایا تھا جو مکہ کے مؤذن تھے، انک بارض حارہ، تو گرم زمین میں رہتا ہے، شدیدۃ الحر، سخت گرمی والی ہے، فابرد ثم ابرد بالاذان للصلاۃ، ٹھنڈا کر دو پھر ٹھنڈا کر دو اذان کو نماز کے لیے، ٹھنڈے وقت میں اذان دو۔ افلا ترى، کیا پس تو نہیں دیکھ رہا، ان عمر رضی اللہ عنہ قد ہمارا، حضرت عمر نے حکم دیا ہمارا ابا محذورہ، ابو محذورہ کو رضی اللہ عنہ کو، فی هذا الحدیث، اس حدیث شریف میں بالابراد، ابراد کے ساتھ حکم دیا، اور وجہ اس کی پیش کی شدت الحر، واول الاشیاء بنا ان نحمل ما رواه عنه سوید على غیر خلاف ذلك، ہمارے لیے بھی یہی مناسب ہے کہ جو سوید بن غفلہ نے روایت کی ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ کو میں نے تعجیل کے ساتھ نماز پڑھتے دیکھا ہے اور زوال شمس کے وقت نماز پڑھتے دیکھا ہے، اس کو ہم محمول کریں گے اس روایت کے خلاف پر، مقابلے پر اس کو نہیں لائیں گے، بلکہ اس کو لائیں گے، یہ روایت گرمی کے ساتھ ہوگی تو وہ سردی کے ساتھ ہوگی، فیکون ذلک کان منہ فی وقت لا حر فیہ، تو جو سوید بن غفلہ نے دیکھا تھا حضرت عمر کو، انہوں نے نماز ایسے وقت میں پڑھی ہوگی کہ جہاں گرمی نہیں تھی، موسم گرمی کا نہیں تھا۔ ایک نیا سوال اٹھتا ہے، ان قال قائل ان حکم الظہر ان يعجل في سائر الازمان ولا يؤخر، یہ ظہر کے متعلق تو یہ نظریہ موجود ہے کہ تمام زمانوں میں اس کو جلدی پڑھا جائے، تاخیر نہ کی جائے، اس کے لیے ثبوت کما روی عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث خباب وعائشہ و ابی برزہ، حضرت خباب رضی اللہ عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ، ابو برزہ رضی اللہ عنہ، ان کی حدیث میں ہے وَإِنَّمَا كَانَ مِن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كَانَ مِن أَمْرِهِ إِيَّاهُمْ بِالْإِبْرَادِ رُخْصَةً مِنْهُ،
لهم لشدة الحر لأن مسجدهم لم يكن له ظلال وذكر في ذلك ما روي عن میمون بن مہران۔ حاصل یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے جو ان کو حکم دیا تھا کہ نماز کو ٹھنڈے وقت میں ادا کرو، انما کان من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما کان من امرہ ایاہم، جو ان کو حکم دیا تھا بالابراد، ابراد کا یہ صرف رخصت تھی، اور رخصت کی وجہ یہ تھی، اصل بات یہ تھی کہ بھئی آپ نماز کو تعجیل کے ساتھ پڑھو، اصول یہ ہے، لیکن جو تاخیر کا حکم ہے اور ٹھنڈے وقت تک لے جانے کا حکم ہے وہ ایک عارض کی وجہ سے ہے، شدت حر میں، اور عارض بھی کی وجہ سے صرف رخصت ہے، لازم نہیں کہ اگر گرمی کی شدت ہو تو آپ ذرا تاخیر سے پڑھ سکتے ہو، پڑھنا نہیں ہے، لازم نہیں، پڑھ سکتے ہو والا مسئلہ ہے، گنجائش دی ہے، رخصت ہے، ورنہ اصولی بات وہی ہے کہ آپ تعجیل سے پڑھو۔ اور بات دراصل یہ تھی کہ اس زمانے میں جو ان کی مسجد تھی اس کا اوپر کوئی سایہ نہیں تھا، چھت نہیں تھی، اس زمانے میں حضور علیہ السلام نے گرمی کی شدت سے بچانے کے لیے رخصت دی تھی، اور اس سے متعلق روایت ہے ماروی عن میمون ابن مہران، جو میمون ابن مہران سے منقول ہے، حدثنا فاد قال حدثنا علی بن معبد قال حدثنا ابو الملیح عن میمون ابن مہران، یہ والی روایت، قال لا بأس بالصلاة نصف النہار، نصف النہار کے وقت نماز پڑھنے میں حرج نہیں ہے، انما كانوا یکرہون، وہ نماز کو ناگوار ناپسند کرتے تھے، الصلاۃ نماز کو نصف النہار، نصف النہار کے وقت، اس کی وجہ لأنهم كانوا يصلون بمکہ، مکہ مکرمہ میں تھے، وكانت شدیدۃ الحر، اور مکہ کی شدت گرمی کی شدت زیادہ تھی، ولم يكن لهم ظلال، اور ان کے لیے اوپر کوئی سائبان نہیں تھا، فقال، حضور نے فرمایا، ابردوا بها، اس کو ٹھنڈا کرو، قیل له، اس سوال کا جواب دیا جاتا ہے، هذا کلام مستحیل، یہ کلام محال ہے، مستحیل یستحیل، محال، وہ یہ کہ لأن هذا لو كان كما ذکرت، اگر یہ معاملہ ایسا ہی ہوتا جیسے آپ نے ذکر کیا ہے، لما اخرها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو في السفر حيث لا كن ولا ظل، سفر کے دوران رسول اللہ علیہ السلام نے نماز تاخیر کے ساتھ پڑھی ہے، سفر کے دوران، اور آپ فرماتے ہیں کہ تاخیر کا حکم ایک عذر کی وجہ سے تھا کہ سائبان نہیں تھا، لہذا ذرا ٹھنڈا کر دو، تو سفر کے دوران تو سائبان کا تصور بھی نہیں، ٹھنڈک کی طرف لے جانے کا، وہاں تو سائبان کسی صورت میں نہیں، تو وہاں بھی حضور نے تاخیر سے کیوں پڑھی ہے؟ وہاں تو کوئی عمارت نہیں ہے کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جائیں گے سائبان مل جائے گا، لما اخرها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو في السفر، سفر میں تو حضور تاخیر نہ کرتے، حيث لا كن ولا ظل، جہاں نہ کوئی گھر ہے، کن کا معنی پردہ بھی کہتے ہیں، گھر کو بھی کن کہہ دیتے ہیں، ولا ظل نہ کوئی سایہ، علامہ فی حدیث ابی ذر رضی اللہ عنہ، ويصلي حينئذ لأنه في أول وقتها من غیر کن ولا ظل، اس وقت تو نماز حضور علیہ السلام اول وقت میں پڑھ لیتے جہاں ویسے بھی نہ صاحبان اور نہ کوئی سایہ، فترکہ الصلاۃ، فترکہ الصلاۃ، حضور علیہ السلام کا نماز چھوڑنا حینئذ، اس موقع پر، دلیل اس بات پر کہ ان کان منہ من الامر بالابراد لیس لأن یکون فی شدۃ الحر فی الکن، یہ اس وجہ سے نہیں تھا کہ ان کے لیے جو ہے نا گرمی کا ماحول پیدا ہو گیا تھا، فلکن میں کسی صاحبان کے اندر، ثم یخرجون، پھر نکلتے تھے، فیصلون ظہرا، ظہر پڑھتے تھے، فی حال ذهاب الحر، گرمی کے جانے کے وقت، کیوں؟ لأنه لو كان ذلك كذلك لصلى حيث لا كن في اول وقتها، جہاں پر کوئی صاحبان نہ ہو، جہاں پر کوئی پردہ نہ ہو، اس کے وقت کے اول میں پڑھ لیتے، ولكن كان منه في هذا القول عندنا والله اعلم ایجاب منه ان ذلك هو سنتها، یہ بات لازم کی جا رہی ہے کہ یہ اس کا سنت طریقہ ہے، كان الكن موجودا او معدوما، صاحبان موجود ہو، پردہ موجود ہو یا معدوم ہو، دونوں صورتوں میں اس کا اصل وقت ہی تاخیر کے ساتھ
नमाज को पढ़ना है गर्मी के मौसम में। वहादा कौल अबी हनीफा व अबी यूसुफ व मुहम्मदिन रहमहुमुल्लाह। ये है नज़रिया हज़रत इमाम अबू हनीफा का, हज़रत इमाम अबू यूसुफ का, हज़रत इमाम मोहम्मद का रहमहुमुल्लाह ताला। तो हासिल इस आखिरी सवाल का ये है कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो ताख़ीर से ज़ोहर की नमाज अदा करने का हुक्म जारी फरमाया है, ये सिर्फ रुख्सत है, ये ज़ाब्ता नहीं है, वक्ती आरिज़ी हुक्म है। तो इस सिलसिले में जो आप हजरात के सामने रिवायतें आई है, जब वो ज़ाब्ता नहीं है, और वजह उसकी ये थी कि मस्जिद का साहिबान जब नहीं था तो गर्मी से के मौसम में पढ़ने में ज़रा दुश्वारी होगी, यानी मस्जिद लम यकुन लहू ज़िलाल। और अगली जो बात है कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने सफ़र में ऐसा किया है। सफ़र में तो बहरहाल उन्होंने ताजील से नमाज नहीं पढ़ी, ताख़ीर ही से पढ़ी। तो सफ़र के दौरान तो किसी किस्म के साहिबान का तसव्वुर नहीं था, एक वक़्त से दूसरे वक़्त में ले जाते। तो इसका मतलब ये है कि ये मुस्तकिल वक्त ही ताख़ीर के साथ नमाज पढ़ने का, यानी मुस्तकिल ज़ाब्ता ही ताख़ीर के साथ नमाज पढ़ने का है गर्मी के मौसम में। इंशाअल्लाह समझ आई होगी। आज आपने तहावी का नुस्खा नशर नहीं किया, मेरे नुस्खे की इबारत में मुझे कुछ उलझन नज़र आ रही है। आप अपने सफ़े को नशर करें, मैं एक जगह उलझन देख रहा हूँ। ताकि इबारत का तकाबुल हो कि इबारत ऐसी ही है या उलझन है। क्योंकि मेरे पास इस वक्त जो नुस्खा पड़ा है वो मकतब रहीमी या देवबंदी नुस्खा है, पुराना नुस्खा है देवबंद का छपा हुआ।